انسان کے اچھے اعمال کو لیا ہے، لیکن مصداق کامل جس کی طرف ہم متوجہ ہیں، آیت کے سیاق اور سباق سے واضح لفظوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو جو ہدیہ عنایت کی ہے، جو ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، جو کوثر ہے، خیر کثیر ہے، وجود مقدس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کہ پیغمبر کو تانا دینے لگے، ارشاد باری تعالی ہے ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ کے دشمن مقطوع النسل ہے۔ کہاں ہے عاص بن وائل کے جو ہیں نسل؟ خدا نے، پروردگار عالم نے اسے مقطوع النسل قرار دیا جو اپنے خدا کے رسول کو مقطوع النسل کہتے تھے۔ آج خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی قول کے مطابق کہ پروردگار عالم نے میرے نسل کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے پھیلا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ملین سادات دنیا میں موجود ہیں جو اسلام اور اسلام کے دشمنان اہل بیت کی آنکھوں میں کانٹا بن کر علم حق بلند کر کے جسے دنیا سپر پاور سمجھتے ہیں، جسے دنیا رازق سمجھتے ہیں، جسے دنیا محسن سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سید اولاد زہرا جہاں کہیں بھی ہے وہ کسی دشمن سے ساز باز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کے نسل پاک کی عظمت ہے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ان سادات میں جو ورثے میں ملے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی دشمن کے سامنے ڈٹ جانا اور اسلام کے اصولوں پر سودا نہیں کرنا۔ لہذا ہم بہت خوش نصیب ہیں، خدا علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار میں یوں بیان کیا ہے: مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، کہ مزرع تسلیم کی حاصل بطول ہے اور دنیا کے ماؤں کے لیے اسوہ اور مثال بطول کے سوا کوئی نہیں۔ مادران را اسوہ کامل بطول۔ لہذا جس دن کے لیے بانی انقلاب اسلامی نے روز زن اور روز مادر قرار دیا، اس کی قدردانی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے مائیں بہنیں جو ہے ان دنوں میں اپنے دن منائیں، ہمیں بھی اپنے خواتین کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، اپنے ماؤں کی جو ہے قدردانی کرنا ہے، جس ماں کے لیے ارشاد رب العزت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے پروردگار نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ خود خداوند عالم کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کریں، والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اللہ اللہ، خدا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی نیکیوں کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم صلی علی محمد، مولا احسان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جب وہ بڑھاپے میں ہوں اور ان دونوں میں سے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں بوجھ محسوس ہو تو ان کو اف تک نہ کہنا، اف تک
تک نہ کہنا. بہرحال یہ ایک تفصیل سے آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت کے مطابق انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ اے میرا بندہ تو میری شکر ادا کر اور تمہارے والدین کا شکریہ ادا کر، اور یہ ہے مجھ تک پہنچنے کا راستہ. کتنی بعظمت ہے یہ والدین کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، جس نے سب کچھ دیا، جس نے ماں باپ جیسے عظیم نعمت کو عطا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود خدا والدین کے شکر ادا کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری، کسی شخص نے جناب ابو ذر غفاری کو جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا. بار بار ابو ذر جمال دلارائے امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں. ابو ذر سے سوال کیا، ابو ذر اس قدر مشتاقانہ علی کی زیارت کرتے ہو؟ فرمایا وہ اللہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے دیدار کرنا عبادت قرار دیا. پیغمبر نے فرمایا والنظر الی والدین رأفتا ورحمتا عبادہ. امیر المومنین کی جمال دلارہ کی زیارت کے ساتھ حدیث ہے پیغمبر کا کہ کوئی فرزند اپنے والدین کو رأفت، محبت اور رحمت کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرے، وہ بھی عبادت ہے. والدین جس کی عظمت کا کیا کہنا. والدین میں بھی ماں کی عظمت، جو قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ ماں دوران بارداری حاملے کے وقت اس کی کیا کیفیت ہے، آواز وحی میں کہ یہ ماں جو اپنی ضعیفی اور ناتوانی روز بڑھتے ہوئے وہن اور ضعف کے باوجود تمہیں اپنے رحم میں 9 مہینہ پرورش کی، 2 ماہ 70 دن اپنی رحم میں اس کی پرورش کی. اور اسی کی متوجہ ہوتے ہوئے مولا امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں، اللہم صلی علی، ایام عید ہے، سب مل کر درود پڑھیں. انشاءاللہ میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم لینا نہیں چاہتا. امام سجاد علیہ السلام نے ماں کے مقام اور منزلت کے بارے میں فرمایا ماں کا حق یہ ہے کہ تم جانو کہ اس نے تم کو اپنے پیٹ میں حمل کیا جبکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، تم کو اپنا خون جگر دیا اور کوئی دے نہیں سکتا، پوری طرح تمہاری پرورش کی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، خود بھوکی رہی اور تمہیں کھلایا، خود پیاسی رہی تمہیں سیراب کیا، خود برہنہ رہی تمہیں پہنایا، خود دھوپ برداشت کرتی رہی اور تمہیں سایہ عنایت کیا. اس ماں نے تمہارے لیے نیندیں حرام کی. ہاں ہمارے ایک علاقے میں بزرگ تھا، بچہ 10-12 سال کے ہو گئے ہیں، اس کو پشت پر رکھ کر گھومتے رہے تو کسی نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس بچے کو، بچے کی عادت خراب کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پر چلنے پھرنے دو. اس نے کہا وہ بچپن میں جو میں نے گود میں اٹھایا ہے اسے کیا یاد آئے گا، یہ ابھی جو میں اٹھاؤں تو اسے یاد آئے گا کہ یہ جو ہے میں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہے، ماں نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہے، اب اور مجھے کیا پتہ ہے.
ہاں جی، ہمارے ماں بہنیں جس دوران سے، جس مشکلات سے گزرتے ہیں تو وہ سمجھ سکتی ہیں کہ اپنے ماؤں کے مشقت اور مشکلات اور پریشانیوں کو، جو روحی جسمی اعتبار سے کس قدر ضعیف ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے اس فرزند کی سلامتی کے لیے آرزو کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا کہ ٹھنڈک اور گرمی سے تمہارے حفاظت کی تاکہ تم زندہ رہو، اسی بنا پر تم اس کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام سجاد فرماتے ہیں تم اس ماں کے حق ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا تمہیں نیک توفیقات عطا کرے کہ جس کی وجہ سے تم اس ماں کی حق ادا کر سکے۔ یہ امام سجاد کی دعا ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، کہ تم نے اگر زندگی میں ماں کو پہنایا ہے، کھلایا ہے، اس کے ہر طرح کی خدمت کی ہے، حق ادا نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا ہے، امام سجاد فرماتے ہیں خدا تمہیں توفیق عنایت کریں کہ تم اپنے ماں کی حق ادا کر سکے۔ لہذا ان تمام چیزوں کی بنا پر ہمیں اپنے ماؤں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر زندہ ہے تو خدا کا شکر ادا کرے، اس کی خدمت میں غلام بن کر بیٹھیں، اس کی خدمت میں ہمارے مائیں بہنیں کنیز بن کر بیٹھیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرمان برداری کریں۔ یہ کتابوں میں آیا ہے کہ اگر ماں کسی بچے کو روزہ مستحبی سے روکے، اس کو روزہ مستحبی رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی سفر سے روکتی ہیں ماں، بچہ سفر میں جائیں نافرمانی کر کے، وہ معصیت کی سفر ہے، وہ گناہ کی سفر ہے، نماز پورے پڑھیں۔ تم ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی سفر میں نکلے ہیں، نماز پورے پڑھو۔ لہذا ماں کی اطاعت، ماں کی احترام، والدین کی احترام، بالخصوص ماں کے احترام۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ